علی نے 32 جنگوں میں جو رجس پڑھا وہ رجس تھا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کیا کہتے رہے؟ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اور جب خیبر میں آئے تو کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بھائی بات میری مکمل ہو گئی. امام کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. احد میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، خندق میں کہا عمر کے سامنے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جس جنگ میں گئے نا، غزوہ ہو یا سریہ ہو، کہنے لگے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اور جب خیبر کے میدان میں آئے تو کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو کل ایک جنگ میں اپنے آپ کو حیدر کہا اور ماں کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا. امام کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. مرحب کی ماں مرحب کو بتلا چکی تھی کہ سب سے لڑنا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا. تو اگر علی کو اس غیب کا علم نہ ہوتا بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اگر علی کو اس غیب کا علم نہ ہوتا تو کبھی اپنے ماں کے حوالے سے رجز نہ پڑھتے اور کبھی اپنا نام حیدر نہ بتلاتے. بس جیسے ہی مرحب کے سامنے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اس کے ذہن میں وہ یاد تازہ ہو گئی کہ ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا. پلٹ گیا. بھائی بس آپ نے تو ہزاروں مرتبہ سنا ہے، میں تو نتیجہ دوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. پلٹ گیا. بہت بڑا بہادر ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر. پلٹ گیا. اچھا جب پلٹا نا تو یہ سوچ کے پلٹا کہ یہ حیدر ہے اور اس کے ہاتھوں میری موت ہے تو میں اسے نہیں لڑوں گا. پلٹا. اب میں اگر کہوں تو الزام مجھ پہ، اور اگر تاریخ لکھے تو الزام تاریخ پر. راستے میں ابلیس ملا. کہاں جا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، اور وہ سامنے جو کھڑا ہے وہ حیدر ہے. اب دیکھیے گمراہی کا کمال. کہنے لگا کہ اس پورے کرۂ ارض پر کتنے حیدر ہیں تجھے معلوم ہے؟ کتنے حیدر ہیں تجھے معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم. اور ان سارے حیدروں میں سے تیرا قاتل کون ہے تجھے معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا پھر ابس پلٹا، خدا معلوم تیرا قاتل کون سا ہوگا، اور یہ حیدر ممکن ہے کوئی اور ہو، تو اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے. تو حیدر سمجھ کے واپس گیا تھا اور پھر ابلیس کے مشورے میں واپس میدان میں آ گیا. بھائی توجہ، حیدر سمجھ کے پلٹ گیا تھا اور ابلیس کے مشورے سے پھر میدان میں واپس آ گیا. تو بھائی اب میرا ایک جملہ سنو اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ اگر کبھی کوئی حیدر کو حیدر جان کر مقابلے پہ آئے تو سمجھو کہ اکیلا نہیں آیا ہے، ابلیس کا مشورہ اس کے آنے میں شامل ہے.